السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بتانے والا ہوں ایک ایسی قوم کے بارے میں جس نے تقریباً 1000 صدی تک دنیا کے ایک بڑے حصے پر حکومت کی ہے، جس کی ایک لمبی تاریخ رہی ہے کہ آخر یہ کون لوگ تھے۔ دوستوں، دیر نہ کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں۔ اور ہاں، میری آپ سے ایک ریکویسٹ اور ہے کہ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو، پلیز وہ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج میں جس قوم کے بارے میں بتاؤں گا وہ ہے ترک قوم کہ ان کی تاریخ کیا ہے۔ ترک 6 صدی عیسوی میں روشناس ہوتے ہیں۔ یہ ایک بنجارہ قوم تھی جو مشرقی ایشیا اور وسط ایشیا میں گھومتی پھرتی تھی اور وقتاً فوقتاً مغربی ایشیا اور مشرقی یورپ کی آبادیوں پر حملہ آور ہو کر انہیں ویران کر دیتی تھی۔ 6 صدی عیسوی میں اس نے ایک زبردست سلطنت قائم کر لی جو منگولیا اور چین کی اتری سرحد سے لے کر بحر اسود تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس سلطنت کے بانی کا نام چینی تاریخوں میں تیومین اور ترکی کتبوں میں بیومین لکھا ہوا ہے۔ تیومین 552 عیسوی میں مر گیا۔ اس کے بھائی نے، جس کا نام استامی تھا، مغرب میں فتوحات حاصل کی۔ دونوں بھائیوں کی الگ الگ حکومتیں تھیں۔ چینی ان حکومتوں کو شمالی اتری ترکوں کی سلطنت اور مغربی ترکوں کی سلطنت کہتے تھے۔ پہلی صدی ہجری یعنی 7ویں صدی عیسوی میں ان دونوں حکومتوں کو چین نے اپنے کنٹرول میں لے لیا، لیکن 63 ہجری یعنی 682 عیسوی میں شمالی ترکوں نے چین سے آزاد ہو کر پھر سے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ قطبات اورخان، جو منگولیا کے دریائے اورخان کے نام سے منسوب ہے اور ترک کی زبان کی سب سے پرانی یادگار ہیں، ترکوں کی اسی شمالی سلطنت سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ سلطنت 126 ہجری یعنی 744 عیسوی تک قائم رہی۔ مغربی ترکوں میں ترگیش کا قبیلہ سب سے الگ تھا۔ اس کے سرداروں نے سب سے پہلے یعنی 7ویں صدی عیسوی کے آخر میں خاقان کا لقب اختیار کر لیا تھا، لیکن 121 ہجری یعنی 737 عیسوی میں عربوں نے نصر بن سیار کی خدمت میں ترگیش کی حکومت کا خاتمہ کر دیا تھا۔ دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں ترکوں کے قبول اسلام کے سلسلے میں۔ ترکوں اور عربوں کے تعلقات پہلی صدی ہجری میں ولید اول کے زمانے خلافت سے شروع ہوئے اور اسی زمانے میں قتیبہ بن مسلم نے فقیز، بخارا، سمرقند، خارزم یعنی خیوا، فرغانہ شاش یعنی تاشقند اور کاشغر کے ترکی علاقے فتح کر کے وہاں اسلامی حکومت قائم کی۔ لیکن ان فتوحات کا اثر ترکوں کے قبول اسلام پر بہت کم پڑا اور وہ بدستور بت پرستی کرتے رہے۔ البتہ قتیبہ بن مسلم نے سمرقند میں بت پرستی کا خاتمہ بھی کر دیا۔ جب قتیبہ وہاں پہنچا تو اسے بہت سے بت خانے نظر آئے جن کی نسبت عام طور پر یہ خیال کیا جاتا تھا کہ اگر کسی نے ان کی بے ادبی کی تو وہ فوراً ہلاک ہو جائے گا۔ قتیبہ نے سب سے پہلے انہی میں آگ لگا دی، مگر اس پر کچھ آنچ نہ آئی۔ یہ دیکھ کر بہت بت پرستوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مختصر زمانۂ خلافت میں اسلام کو خوب پھیلانے کی کوشش کی۔ انہوں نے ماوراء النہر کے ترک بادشاہوں کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ ان میں بہت سے اسلام لے آئے۔ پھر عبداللہ بن معمر الیشکری کو خاص طور سے اسلام کی دعوت کے لیے ماوراء النہر بھیجا اور وہاں کے بعض قبیلے مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد خلیفہ ہشام کے زمانے میں ابو سیدہ کی تبلیغ سے ماوراء النہر کے لوگ بکثرت اسلام میں داخل ہوئے۔ پھر معتصم باللہ کی خلافت تک ترکوں میں اسلام کی اشاعت عام طور پر نہ ہو سکی۔ سب سے پہلے خلیفہ منصور نے ترکوں کو اپنی فوج میں بھرتی کیا، لیکن حکومت میں عرب اور ایرانیوں کا زور تھا۔ خلیفہ ہارون کے دور میں اہل عرب اور روس کے درمیان جو حریفانہ کشمکش ہوئی، اس کی وجہ سے امین کے دور میں عربوں کی قوت کا خاتمہ ہوتا چلا گیا اور مامون کے دور میں، جس کی ماں ایرانی النسل تھی، ایرانیوں کا اقتدار میں دبدبا رہا۔ اس کے بعد جب معتصم باللہ کا دور آیا وہ ایرانیوں سے خائف ہو گیا اور اس کی ماں ترکی النسل تھی، اس لیے طبعاً اسے ترکوں کی جانب میلان تھا۔ اس نے ترکوں کی فوج میں ایک بڑی تعداد میں بھرتی کیا، باقاعدہ ان کے لیے ڈریس کوڈ مقرر کیا جس سے ترکی دستے سب سے الگ معلوم ہوتے تھے، یہاں تک کہ ترکوں کا زور اقتدار میں بھی بڑھ گیا، جس کی وجہ سے عربوں اور ایرانیوں کا زور ماند پڑ گیا۔ عربی دستے بھی کم ہو گئے اور ترکوں کے لیے خلیفہ معتصم نے ایک الگ شہر بھی بسایا، سامرا کے نام سے، جو تھوڑے ہی عرصے میں ایک بڑا رونق شہر بن گیا، یہاں تک کہ یہ شہر 7 خلفائے عباسیہ کا دارالسلطنت بھی رہا۔ جب معتمد تخت پر بیٹھا تو اس نے سامرا کو چھوڑ کر پھر سے بغداد کو دارالسلطنت بنایا۔ بالآخر نتیجہ یہ ہوا کہ خلافت عباسیہ کا زوال حکومت کے ہر حصے میں نظر آنے لگا۔ مختلف صوبوں کے گورنروں نے حکومت سے آزاد ہو کر اپنی الگ الگ حکومتیں قائم کر لیں، جیسے ایرانی گورنروں نے خراسان میں طاہریہ، فارس میں سفاریہ، ماوراء النہر میں سامعانیہ، آذربائیجان میں ساجیہ اور جرجان میں زیاریہ۔
اسی طرح ترکوں نے مصر میں طولونیہ ترکستان میں ایل کیا، پھر سے مصر میں اخشیدیہ اور افغانستان و ہند میں دولت غزنوی کی حکومتیں قائم ہوئیں۔ یہ تمام حکومتیں تیسری صدی ہجری کے درمیان سے چوتھی صدی ہجری کے درمیان تک قائم ہو گئی تھیں۔ 5ویں صدی ہجری یعنی 11ویں صدی عیسوی میں ترکوں کی ایک جماعت نے دولت سلجوقیہ کی بنیاد رکھی، جس کا ذکر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کیا جائے گا۔ شکریہ۔